أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. تعلیم دین کورس کی جو طالبات ہیں ان کا تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ درمیان میں کافی تعطیلات عید الاضحیٰ کی وجہ سے اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو گئی، بس اللہ پاک آگے کی عافیت رکھے. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سبق کا سلسلہ چلتا رہے. میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید ہم سورہ فیل پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ جو مغرب کے بعد آن لائن اور حضرات کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل اور سورہ قریش بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی یہ بات واضح ہوئی کہ سورہ فیل بھی شروع نہیں ہوئی. اس لیے تمام طالبات سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ پابندی کے ساتھ اور وقت پر آنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں تاکہ ہم سبق میں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں اور وقت پر انشاءاللہ العظیم ہمارا نصاب بھی مکمل ہو جائے. تو سورہ فیل کھول لیں، جو قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں ہیں. انشاءاللہ پہلے اس کو ترتیب سے پورا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا نظم شروع ہوگا. سورۃ الفیل جس کی تلاوت آپ کے سامنے ابھی کی گئی، تمام طالبات کے سامنے قرآن کریم ہونا چاہیے، ان کی کاپیاں ہونی چاہیے تاکہ ترتیب کے ساتھ سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس صورت میں بھی ہمیں بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھنی ہیں. نمبر 1 سورہ فیل کا ترجمہ. نمبر 2 سورۃ الفیل کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ اس کا مطلب آپ سمجھ چکی ہوں گی. وجہ تسمیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، علت ہوگی. تو سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تیسری بات، اس سورت کا موضوع کیا ہے. عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک بنیادی ٹاپک اور عنوان ہوتا ہے، موضوع کہلاتا ہے وہ. تو اس سورۃ الفیل کا موضوع کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سورت کا خلاصہ کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ سورۃ الفیل کا خلاصہ بتا دیں تو ہم ایک سطر میں، ایک جملے میں اس کا خلاصہ بتا سکتے ہیں. اصل کمال یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے میں کہ انسان مختصر الفاظ میں اللہ کے پیغام کو دوسرے کو سنا بھی سکے، سمجھا بھی سکے. تو یہ 4 باتیں آپ نوٹ کر لیں. ہمیں سورۃ الفیل کا ترجمہ نمبر 1، نمبر 2 سورۃ الفیل کی وجہ تسمیہ، نمبر 3 سورۃ الفیل کا موضوع، اور نمبر 4 سورۃ الفیل کا خلاصہ. سب سے پہلے سورۃ الفیل کا ترجمہ کیا ہے، اب غور سے اس کو سن لیں، اور جو لکھ رہی ہیں تو وہ اس کو بالکل ترتیب کے ساتھ لکھ لیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہ آپ سے مراد کون ہے؟ آپ کہہ کر کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیا انجام کیا بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا انجام کیا ہاتھی والوں کا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، کیدہم، قید عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تدبیر کرنا، مکر کرنا، منصوبہ بنانا. اور تضلیل کہتے ہیں جو چیز ناکام نامراد ہو جائے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، یعنی ہاتھی والوں کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے پرندے. طیر کہتے ہیں پرندوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے پرندوں کے غول کے غول، یا جھنڈ کے جھنڈ، یا جماعتوں کی جماعتیں. یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں ابابیل کے. یہ بہت بڑی غلطی بعض لوگوں سے ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل بھیج دیے. اس غلطی کا ازالہ کر لیں اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو پرندہ ہے جس کا نام ابابیل ہے. یہاں ابابیل اس معنی میں ہرگز نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ابابیل یہاں پر لغوی معنی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان پر پرندے ابابیلا، پرندوں کے جھنڈ. جھنڈ کہتے ہیں جماعت کو. غول کے غول، یا جماعتوں کی جماعتیں. ترمیہم، وہ پرندے ان پر پھینکتے تھے، وہ پرندے ان پر پھینکتے تھے بحجارۃ، پتھر، من سجیل، خاص قسم کے. وہ پرندے ان پر پھینکتے تھے بحجارہ، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں. پرندے ان پر پھینکتے تھے پتھر، من سجیل، خاص قسم کے. یہ ترجمہ لکھیں اور آگے بریکٹ میں لکھیں سنگ گل کے. سجیل کہتے ہیں یہ پتھر کی ایک خاص قسم ہے جس کو لغت میں لکھا سنگ گل. سنگ گل جو پھینکتے تھے ان پر پتھر سنگ گل کے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر دیا اس پوری جماعت کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پھر کر دیا اس جماعت کو کعصف، عصف عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بھوسا. جیسے جانور کو، گائے کو، بکری کو بھوسا ڈالتے ہیں نا، ابھی عید گزری ہے، تو عصف کہتے ہیں بھوسے کو. اور مأکول کے معنی کھایا ہوا. تو کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، ایک تو بھوسا ہوتا ہے صاف ستھرا جب جانور کو ڈالتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جانور کھا کے منہ سے گرا کے چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹا پھوٹا، گندا، خراب بالکل، جس کو لے جا کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان پرندوں نے جب ان پر پتھر برسائے تو ہاتھی والوں کا یہ حشر ہوا کہ فجعلہم کعصف مأکول، کہ ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. یعنی ایسا ڈھیر بن گئے تھے کہ جیسے بھوسا پڑا ہوا ہے. یہ ایک بمباری تھی گویا کہ ان کے سروں کے اوپر ہوئی اور اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا گیا. یہ ہے سورۃ الفیل کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے
کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ عرض کیا، سورۃ الفیل کی وجہ تسمیہ، اس صورت کو سورۃ الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اب تو یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، آپ طالبات کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ اس صورت کو سورۃ الفیل کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں ایک واقعہ ہے جس میں ہاتھیوں کا ذکر ہے، اور فیل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کا نام سورۃ الفیل اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور اس واقعے میں ذکر ہے کس کا؟ ہاتھیوں کا۔ تو اس نسبت سے اس صورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ الفیل پڑ گیا۔ یہ بات بھی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تیسری بات کیا تھی کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے، لیکن تیسری بات کی طرف جانے سے پہلے ہم درمیان میں چھوٹی سی ایک بات کریں گے اس صورت کے پس منظر کے بارے میں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پوری بات اور پوری صورت سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی کے ساتھ۔ اس لیے ابھی 3 نمبر مت ڈالیں، بلکہ اس سے پہلے اس صورت کا لکھیں، اس صورت کا شان نزول یا صورت کا پس منظر۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس سے آپ کو یہ پوری صورت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سن 570 یا 571 عیسوی، 570 یا 571 کا سال تھا، اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ میں بالکل خلاصتاً مختصر عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں جائے بغیر، اور اس کو غور سے سن لیں اور کوشش کریں نوٹ بھی کر لیں۔ دنیا کے نقشے پر ایک بڑا ملک تھا یمن، جو آج بھی ہے، لیکن اب یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس وقت بہت بڑا ملک تھا۔ یہ عرب ممالک میں آتا ہے۔ ایک ملک تھا دنیا کے نقشے پر یمن۔ اس یمن پر ایک حاکم مقرر تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے، حبشہ یہ افریقی ملک ہے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم مقرر تھا، اور اس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ، الف با را، ہا اور ہا کے ساتھ چھوٹی ہا لگا دیں، گول ہا۔ تو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک حاکم تھا یمن پر، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اب یہ جو ابرہہ تھا، یہ کیا دیکھتا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے سرزمین عرب مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد حج اور عمرے کا عمل شروع ہوا نا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی بیت اللہ کا حج نہیں ہوا یا طواف نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور ہر زمانے میں اللہ کے گھر کی عبادت ہوئی ہے، طواف ہوا ہے، لیکن اس کے طریقے الگ الگ تھے۔ تو ہر زمانے میں خانہ کعبہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ تو اس وقت بھی لوگ دور دور سے آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نظر نیاز اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اپنی سوچ کے مطابق جو تھا، لیکن بہرحال خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا احترام تھا۔ اب جب یہ قافلے گزرتے تھے یمن سے اور ابرہہ دیکھتا تھا تو اس کو بڑی چڑ ہوتی تھی، غصہ آتا تھا کہ بھئی لوگ وہاں جا رہے ہیں اور اتنی عزت اس جگہ کو حاصل ہے۔ حسد بہت خراب چیز ہے،
انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ اس نے حسد میں آ کر ایک فیصلہ کیا کہ میں یمن میں، جہاں کا یہ حاکم تھا، اس یمن کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، دارالحکومت، تو یمن کا دارالحکومت تھا، اس کا نام تھا صنعاء، صاد نون عین الف حمزہ، صنعاء۔ اس نے اپنے ملک کے دارالحکومت صنعاء میں خود سے ایک خانہ کعبہ بنا دیا، اور مقصد کیا تھا کہ اصلی خانہ کعبہ کا مقابلہ کر لوں، لوگ بجائے وہاں جانے کے میرے بنائے ہوئے اس چار دیواری میں اس خانہ کعبہ آئے اور میری واہ واہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ صرف چار دیواری کا نام تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، مرکز تجلیات ہے، جہاں ہر وقت اللہ پاک کی کروڑہا رحمتیں برکتیں اتر رہی ہے۔ خیر، اس نے ضد میں آ کر اپنے علاقے صنعاء میں ایک کعبہ بنا دیا اور اس کو بہت خوبصورت سجایا، ہیرے جواہرات اس میں لگا دیے، اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے رنگ برنگے جو ہے وہ روشنیاں لگا دی، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن ہے، تو اب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس میں جگمگاتی ہوئی روشنیاں قمقمے لگا دیے اور ہیرے جواہرات جڑ دیا اس میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کے حقیقی گھر کا احترام تھا وہ تو نہیں بن سکتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، رات کو ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے اس خود ساختہ خانہ کعبہ میں قضاء حاجت کر دی، یعنی جو تقاضا بیت الخلاء میں انسان کرتا ہے نا، اس نے وہ گندگی جا کر وہاں کر دی، اس جگہ کی توہین کرنے کے لیے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ تم اللہ کے گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ابرہہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا کہ بھئی پورے اس کے بنائے ہوئے اس چار دیواری میں تو گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ضد میں آ کر کہا کہ اب میں جا کر اللہ کے گھر کو، بیت اللہ شریف کو مکہ مکرمہ میں گرا کر رہوں گا۔ اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا اور لے کر روانہ ہو گیا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، اس صورت کا ایک پس منظر ہے تاکہ آپ کو صورت سمجھ میں آ جائے۔ اب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے تاکہ اس کو گرا دے۔ خانہ کعبہ کے قریب مکہ مکرمہ کی حدود سے پہلے ایک علاقہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، اس جگہ کا نام ہے وادی محصر، میم ہا سین را، اور سین پر تشدید لگائیں، وادی محصر آج بھی ہے۔ حج پر جب لوگ جاتے ہیں، اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو منی کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے وادی محصر، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب اس جگہ سے گزرے تو آپ نے اپنے سر پہ چادر ڈال دی اور صحابہ سے فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا تھا ابرہہ کے لشکر پہ۔ آج بھی جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو جلدی گزرتے ہیں وہاں سے۔ تو وادی محصر پہنچا اور اللہ کی شان دیکھا، آسمان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے، جس کا تذکرہ ابھی آپ نے پڑھا ترجمے میں نا، طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر۔ اب اندازہ لگائیں، کہاں ہاتھی اور کہاں چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن اللہ نے اپنی طاقت ظاہر کی، اور ان پرندوں نے آ کر جب اس لشکر کے اوپر پہنچے تو وہ پتھر چھوڑ دیے۔ یہ پتھر تھا یا بم کا کام کرتا تھا، جس ہاتھی کے اوپر اور جس انسان کے سر پہ لگتا تو اس کا بھوسے کا ڈھیر بن جاتا، کیونکہ اللہ کی پکڑ تھی، عذاب تھا۔
تو پورا لشکر جو ہے وہ اس کے اندر ہلاک ہو گیا. لیکن یاد رکھیں ابرہہ یہاں پر ہلاک نہیں ہوا. ابرہہ کو اللہ نے یہاں موت نہیں دی، اس کو عبرت کی نشانی بنایا. اس نے جب یہ دیکھا تو یہ یہاں سے بھاگا. اللہ پاک نے اس کو چھوڑا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. جب راستے میں یہ بھاگ رہا تھا اس کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، دانے جو بڑے بڑے، پورا جسم پھوڑوں سے دانوں سے بھر گیا. جب اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگ اس سے گھن نفرت کر رہے تھے. یہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. سمجھ گئے؟ یہ ہے سورہ فیل کا شان نزول یا پس منظر جو آپ سے عرض کر دیا. اور اہم ترین بات اس کے ساتھ یہ لکھیں کہ یہ فیل کا جو واقعہ ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، یہ اس صورت کا پس منظر ہو گیا. اب آپ کو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب تیسری بات کی طرف آئے کہ سورۃ الفیل کا موضوع کیا ہے. پورے سورت کا جو موضوع ہے وہ ہے بے ادبی کا وبال. بے ادبی کا وبال. یہ بے ادبی وہ مصیبت ہے کہ جس کی پکڑ دنیا میں آتی ہے اور بڑی خطرناک آتی ہے، بڑی خطرناک. دیکھیں نا، ابرہہ نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی کوشش کی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اس لیے ہمیشہ بے ادبی سے بچنا چاہیے. بعض دفعہ انسان کا خون گرم ہوتا ہے، جسم میں طاقت جوانی ہوتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید زمین پر میں ہوں. نہ بڑا ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ استاذ ہے، نہ بزرگ ہیں، نہ والدین ہیں، کسی چیز کا احساس نہیں. اونچی آواز سے، تیز آواز سے بے ادبی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں اس پر بڑی پکڑ آتی ہے، وبال آتا ہے. ہمیشہ اس سے بچیں. یہ سورت کا موضوع ہے بے ادبی کا وبال. خلاصہ سورت کیا ہے؟ سورت کا خلاصہ لکھیں: توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. توہین شعائر اللہ، توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. جو اللہ کے شعائر کی توہین کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس پر ذلت لازم ہو جاتی ہے. آپ یہ خلاصہ لکھیں، پھر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. اس جملے میں شاید ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہو، وہ ہے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، شعائر کا لفظ یہ بولا جاتا ہے ہر اس چیز کے لیے جس کی نسبت اللہ یا اللہ کے دین کی طرف ہو. شاعر کا لفظ بولا جاتا ہے ہر اس چیز کے لیے جس کی نسبت اللہ یا اللہ کے دین کی طرف ہو. بھائی جہاں سے میں سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں. میں مسجد میں ہوں، آپ مدرسۃ البنات میں. سمجھ گئے؟ اب اگر آپ سے آ کر کوئی اس وقت پوچھ لے کہ یہ سبق کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ آپ کیا جواب دیں گی؟ برابر کی مسجد سے آ رہی ہے. وہ پوچھ لے بھئی مسجد کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کا گھر. اب دیکھیں، مسجد کو آپ نے کہا اللہ کا گھر، تو ثابت ہوا کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا مسجد کو کیا کہا جائے گا؟ شعائر اللہ. آسان سی بات یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو یا اللہ کے دین کی طرف ہو،
تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ شعائر اللہ. اور یاد رکھے جو چیز شعائر اللہ بن جائے اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی تعظیم یہ ایک مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب مفسرین نے لکھا کہ شعائر اللہ کا مصداق کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شعائر اللہ کے اندر شامل ہے. اس کو نوٹ کریں، لکھیں. شعائر اللہ کا مصداق، نمبر 1 بیت اللہ، اللہ کا گھر. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو مسجد کس میں شامل ہو گئی؟ شعائر اللہ میں. نمبر 2 لکھے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. دیکھیں قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن بھی کیا ہو گیا؟ شعائر اللہ. تو پہلے نمبر پہ کیا لکھا؟ بیت اللہ. نمبر 2 کتاب اللہ. نمبر 3 صلاۃ اللہ. صلاۃ، صاد لام واو گول تا. صلاۃ کہتے ہیں نماز. آپ نماز پڑھتی ہیں، کوئی پوچھے بھئی کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ اللہ کے لیے. تو صلاۃ اللہ یہ بھی شاعر میں شامل ہے. نمبر 4 اہل اللہ. اہل اللہ، اللہ والے لوگ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں تقوی طہارت کے ساتھ، تو لوگ ان کا ادب احترام کرتے ہیں. بھئی کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی یہ اللہ والے لوگ ہیں. دیکھیں نا، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. تو ان 4 چیزوں کو بنیادی طور پر شعائر اللہ کہتے ہیں. کون کون سی چیزیں؟ بیت اللہ. نمبر 2 کتاب اللہ. نمبر 3 صلاۃ اللہ. نمبر 4 اہل اللہ. یہ بات بھی پوری ہو گئی. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں جس کے لیے آپ کے دماغ کا حاضر ہونا بہت ضروری ہوگا. آخری بات اس صورت سے متعلق. پہلی آیت کا ترجمہ کیا، اب غور کیجئے گا. الم تر کیف فعل ربک. ترجمہ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بھئی جب کسی سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں چیز نہیں دیکھی، تو یہ سوال کب ہوتا ہے کہ واقعی اس کے سامنے سے وہ کیفیت گزری ہو. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی یہ بات ذکر ہو گئی. تو آپ کی پیدائش سے کتنے دن پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا؟ 50 یا 55 دن پہلے کا. تو اب سوال تو بنے گا نا کہ جب وہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، تو اس میں پھر کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آ چکا ہے. یہ ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے کہ انسان دیکھتا اس چیز کو ہے جو اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں ہوئی ہو. یہ واقعہ تو پہلے پیش آیا. تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دیکھنا آنکھوں سے، اور ایک ہوتا ہے دیکھنا اپنے علم سے. ایک ہوتا ہے دیکھنا آنکھوں سے اور ایک ہوتا ہے دیکھنا علم سے. علم، میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں. آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو موجودگی ضروری ہے، لیکن علم سے دیکھنے کے لیے موجودگی ضروری نہیں ہے. آسان مثال پیش کروں آپ سے. آج آپ کا سبق شروع ہوا، پچھلے ہفتے آپ کی چھٹی کیوں زیادہ کی گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے لاک ڈاؤن لگا تھا. اچھا، پھر کیا ہوا لاک ڈاؤن میں؟ مارکیٹیں بند تھی، کاروبار بند تھا، ٹرانسپورٹ بند تھی، یہ سب چیزیں بند تھی، تو اس لیے ہمارا مدرسہ بند تھا. یہ آپ اعتماد سے بات کر رہی ہے نا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے باہر نکل کر خود اپنی آنکھوں سے روڈ چیک کیا تھا؟
مارکیٹ چیک کی تھی؟ تو آپ کہیں گی کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا مشہور تھا، اخبار میں آ رہا تھا اور بچوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا، تو ان کا بتانا اتنا مضبوط اور مستحکم تھا کہ ہم نے یقین کر لیا۔ تو ثابت ہوا کہ بعض دفعہ انسان نے کوئی چیز آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اس کا علم اتنا مضبوط اور سچا ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دیکھنا علم کے اعتبار سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ اتنا مشہور تھا اور اتنا بیان کیا جاتا تھا کہ گویا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اسی وجہ سے یہاں پر الم تر فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔